کی یہ اوقات ہی کیا ہے. جناب ظفر عباس ظفر کی بات ہی کیا، اس کی یہ اوقات ہی کیا ہے. زمانہ آپ پر قربان، امام جعفر صادق. زمانہ آپ پر قربان، امام جعفر صادق. صداقت کے مہتاباں، امام جعفر صادق. علی کے بولتے قرآن، امام جعفر صادق. درود بھیجو. سوری سے جناب قبلہ عباس عبدی صاحب سے ممبر پہ تشریف لائے اور آج کی مجلس سے اپنا خطاب فرمائے. درود بھیجیے محمد والے. اللہم صل علی مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام سيد المرسلين وخاتم النبيين وحبيب إله العالمين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي الزهراء محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين الميامين واللعن على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم صل على محمد گرامی یہ مجلس شہادت صادق علی محمد امام جعفر الصادق علیہ السلام اور اسی مناسبت سے ہر وہ شیعہ کے جو مکتب اہل بیت کا پیروکار ہے جعفری بھی کہلاتا ہے. چھٹے امام کی زندگی سراپا معرفت کی زندگی ہے، علم کی زندگی ہے، اور مجاہدت علمی مجاہدت کو اگر اوج پر دیکھنا ہو تو چھٹے امام کی زندگی کو پڑھنا چاہیے. ہم ایک آیہ کریمہ کے جو بہت مشہور و معروف ہے اس کی تفسیر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. کافی عرصے سے ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ایک بہت ہی مخلصانہ عہد کیا ہے کہ جب بھی کوئی بات کریں گے قرآن کی روشنی میں
قرآن کی آیات کے سہارے میں اور قرآن کی نورانیت کے ساتھ بات کریں گے. قرآن سرچشمہ ہدایت ہے. قرآن ہر مرض کی بہترین شفا ہے، ہر مرض کے لیے بہترین شفا ہے. قرآن نور ہے، سراپت بیان ہے، بیان ہے. انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملانے کا اس سے بہتر کوئی اور وسیلہ نہیں ہے. قرآن مجید ہمارے درمیان ایک زندہ معجزہ بھی ہے، اور ہم سب کو اس سے مسلسل فائدہ اٹھانا چاہیے. قرآن سے قربت حقیقت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے قربت ہے. نماز اس لیے واجب ہے کہ ہم اللہ سے بات کر سکیں، اور قرآن کو اس لیے پڑھنا چاہیے کہ اللہ ہم سے بات کرے. اور اللہ سے بات ہماری کیسے ہوگی اگر ہم قرآن نہیں پڑھتے؟ اللہ ہم سے کیسے خطاب کرے گا؟ قرآن مجید اگرچہ سرکار دو عالم پر مکمل ہدایت کا سرچشمہ بن کر نازل ہونے والی وہ کتاب ہے کہ جس نے خود اپنے آپ کو 80 ٹائٹل دیے. قرآن مجید میں خود قرآن کے 80 ٹائٹل ہیں. کتنے؟ 80 ٹائٹل ہیں. اور کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جو اپنے آپ کی تعریف میں اتنے سارے ٹائٹلز تھے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان ٹائٹلز میں اللہ کے نام، جیسے اللہ کے نام ہے ویسے قرآن کے نام ہے، یا جیسے رسول کے نام ہے ویسے قرآن کے نام ہے. یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کلام اللہ کا کتنا مضبوط اور کتنا تازہ کلام ہے، محکم ہے. قرآن کی طرف ہم اس لیے بھی مائل ہوں کہ ہمارے عقائد کی بھی درستگی اسی سے ممکن ہے، اور ہمارے عمل کی بھی درستگی اسی سے ممکن ہے. سورہ توبہ ہے، اور سورہ توبہ کو سورہ براءت بھی کہتے ہیں. اور سورہ توبہ کی یہ آیت نمبر 119 ہے، آیت نمبر 119، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنوں سے ہی خطاب فرمایا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو. یا ایھا الذین آمنوا، ہم اس کا ترجمہ کہتے ہیں صاحبان ایمان، اے مومنو. مومنوں سے خطاب ہے، جبکہ اللہ یہ کہہ سکتا ہے یا ایھا المؤمنون، مومنو کہہ سکتا ہے نا، کہا بھی ہے. 3 جگہ پر اللہ نے ایھا المؤمنون کر کے بھی خطاب فرمایا ہے. مگر یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. اس میں اور اس میں کیا فرق ہے، اس پر بھی بات کریں گے، کیونکہ تفسیر ہی کرنی ہے نا اس آیت کریمہ کی، ہمیں تفسیر کرنی ہے. اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس خطاب کے ساتھ اللہ نے ڈیمانڈ کیا کیا ہے یا کمانڈ کیا ہے، کس چیز کا حکم دیا ہے. 2 چیزوں کا حکم ہے. ایک تقوی اختیار کرو، دوسرے صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. 2 حکم ہیں، تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. خطاب عام لوگوں سے نہیں ہے، منافقوں سے نہیں ہے، مشرکوں سے نہیں ہے، کافروں سے نہیں ہے. خطاب کس سے ہے؟ مومنوں سے. معلوم یہ ہوا کہ مومن ہی تقوی اختیار کر سکتا ہے، اور مومن ہی سچوں کے ساتھ ہو سکتا ہے. یہ اس کی لطافت ہے جو اس کے اندر پائی جاتی ہے. قرآن مجید میں عام لوگوں سے جو خطاب ہے نا، جس کو ہم عربی میں ناس کہتے ہیں، ناس کہتے ہیں لوگوں کو. الناس کا مطلب ہے لوگ.
یا ایھا الناس قرآن مجید میں ہے اے لوگو. اب لوگوں میں سارے شامل ہیں، اچھے برے، مومن، فاسق، کافر، منافق، مشرک، سب لوگوں میں شامل ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے ہی ہے. قرآن مجید میں ٹھیک 18 مرتبہ اللہ نے یا ایھا الناس کہا ہے، اے لوگو. اس کا خطاب عام ہے. تھوڑی سی اہمیت انسان کو اللہ نے دی ہے، صرف دو مقام پر اللہ نے یا ایھا الانسان کہا ہے، اے انسان. دو جگہ پہ خود انسان سے بھی اللہ نے خطاب کیا. ایک بہت لطیف جو خطاب ہے نا ایھا الانسان کہہ کے، ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. پروردگار اپنے سب سے شاہکار مخلوق انسان سے سوال کر رہا ہے، ایھا الانسان، اے انسان، کس چیز نے تمہیں دھوکے میں رکھا کہ تم اپنے رب کریم کے خلاف جاؤ؟ کس چیز نے تمہیں اکسایا کہ تم اپنے رب کریم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ؟ یہ انسان سے خطاب ہے. مگر توجہ سنیے، یا ایھا الذین آمنو میں جو لطف ہے نا وہ کسی اور خطاب میں نہیں، اور ڈائریکٹ ہے. اس میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ حبیب مومنوں سے میری طرف سے یہ خطاب کہنا اے مومنوں، نہ، خود اللہ ڈائریکٹ مومنوں سے خطاب کر رہا ہے. یا ایھا الذین کہیے آمنو. اب پوری توجہ سنیں گا. قرآن مجید میں ٹھیک 90 ٹائمز 90 مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو کہا ہے. کتنی مرتبہ؟ 90 مرتبہ یا ایھا الذین آمنو کہا ہے. پہلا پوائنٹ، تمام انسانوں میں اللہ نے سب سے زیادہ کسی کو اہمیت دی ہے تو وہ صاحبان ایمان. پہلا پوائنٹ سمجھ میں آیا کہ سب سے زیادہ اللہ نے امپورٹنس دی ہے تو مومنوں کو دی ہے. نمبر 1. نمبر 2، کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ ایمان جو ورڈ ہے اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ یہ کہاں سے بنا ہے؟ ایمان، الف یا میم، الف نون، ایمان. ایمان کا جو ورڈ ہے یا ٹرم ایمان جو ہے وہ ہے اس کے روٹ ورڈ سے، اور وہ ہے امن، الف میم نون. امن جسے ہم غلطی سے امن کہتے ہیں. غلطی سے ہم جہاں زبر نہیں لگانا چاہتے، لگانا نہیں چاہیے وہاں لگا دیتے ہیں، اور جہاں لگانا چاہیے وہاں نہیں لگاتے. مثلا ہم صفت میں فے کے اوپر زبر ہمیں لگانا چاہیے، صفت کہنا چاہیے، ہم کہہ دیتے ہیں صرف، وہاں نہیں لگاتے. اور جہاں لگانا نہیں چاہیے وہاں ہم کیا کرتے ہیں؟ لگا دیتے. امن ہے، امن کہیے نہیں ہے. مانیے گا نا. ہماری کیا ہے؟ سن کو ایک اور لفظ ہے عمر ہے، ہم وہاں پر بھی زبر لگا دیتے، کہہ دیتے عمر. عمر صحیح ہے، عمر غلط ہے. سلوات پہ پڑھ دو. تو لفظ غلط ہے نا. تو امن غلط ہے، امن صحیح ہے. امن کا مطلب کیا ہے؟ سیکیورٹی. اب سوچئے ایمان امن سے ہے، یعنی جو اللہ کو ماننے لگتا ہے وہ سیکیورٹی میں ہوتا ہے. وہ رسول کی رسالت کو مانتا ہے تو وہ اللہ کی سیکیورٹی میں آ جاتا ہے.
جو مولا علی کو مانتا ہے وہ بہترین امن و سلامتی کی زندگی میں امن. اچھا یہ دوسرا پوائنٹ ہو گیا. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ نے یا ایھا الذین آمنو کہا مگر یا ایھا المؤمنون نہیں کہا. دونوں کا مطلب وہی ہے. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو, یہ ہے اس کا ترجمہ. یا ایھا الذین آمنو سیدھے سیدھے کہہ سکتا تھا. لفظوں کو کم سے کم اللہ بیان کرے تو زیادہ بہتر نہیں ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام منیمم ورڈز میں میکسیمم میننگز کو دیتا ہے نا. کلام خدا یہی ہے. کلام خدا کی ایک خاصیت یہ ہے کہ کم سے کم لفظ ہوں گے, زیادہ سے زیادہ معنی ہوں گے. تو اتنا لمبا جملہ کہنے کے بجائے کہہ دیتا ایھا المؤمنون, اے مومنو. اب اے مومنو کہیں گے کتنا ٹائم لگے گا, اور وہ جملہ یا ایھا الذین آمنو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو یا لا چکے ہو. کتنا لمبا جملہ ہے. شارٹ کیوں نہیں کہا, لینتھی کیوں کہا؟ اس کی کوئی بات حکمت سے خالی کہیے نہیں ہے. اب جو نئے آ رہے نا نیو کمرز کی خدمت میں عرض کر دوں کہ آج ہم مولا صادق آل محمد کی شہادت کی مجلس میں ایک اور جاندار صلوات پڑھ دیں. ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 کی تفسیر کر رہے ہیں. تفسیر سے ہمارا شغف ہے اور ہمیں قرآن کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. تو یہ جو آیت کریمہ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 119, کیا ہے کریمہ؟ آپ سب کو یاد ہوگا, آپ نے سنی بہت ہوگی آیت. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو, تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب اس آیت کریمہ کی ہم تفسیر کر رہے ہیں. تو ہم بتا رہے تھے آپ کے تشریف لانے سے پہلے کہ یا ایھا الذین آمنو یہ قرآن مجید میں 90 مرتبہ آیا ہے. سب سے زیادہ اللہ نے مومنوں کو اہمیت دی ہے, ان کو اپنا مخاطب بنایا ہے. اللہ مخاطب بنا اور ہم اس کے مخاطب بنے. خطاب اللہ ڈائریکٹ ہم سے کرا جو صاحبان ایمان ہے. تو اب جو سوال ہے اس کے 3 پوائنٹس ہم نے بیان کر دیے ہیں, دہرانا نہیں ہے, جلدی جلدی. ایک لفظ ایمان امن سے ہے. جو ایمان لاتے ہیں حقیقت میں وہ سیکیورٹی میں آتے ہیں, امن و امان میں آ جاتے ہیں. ٹھیک, ایک یہ ہے. دوسرا اس کا نقطہ, اہم نقطہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے زیادہ صاحبان ایمان ہی کو اپنے خطاب کا مرکز قرار دیا ہے. تیسرا پوائنٹ ہم بیان کر چکے ہیں, وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ باقی تمام انسانوں کو اللہ نے 18 مرتبہ یا ایھا الناس کہہ کے خطاب کیا ہے, یا ایھا الانسان 2 دفعہ کیا ہے, مگر میکسیمم خطاب یا ایھا الذین آمنوا سے. چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ صاحبان ایمان کے لیے علیکم السلام منیمم جو لفظ ہو سکتے تھے وہ یہ تھے, یا ایھا کہیے مومنون, اے مومنو. بتائیے یہ شارٹ ہے, یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو, او لوگو جو ایمان لائے. لمبا کون سا والا جملہ؟ دوسرا والا ہے کہ اللہ کو شارٹ منیمم ورڈز استعمال کرنے چاہیے تھے یا لمبے لفظ زیادہ سے زیادہ.
لفظ استعمال کرنی چاہیے تھے. ظاہری طور پر تو کلام خدا کی خاصیت میں نے بتائی کیا ہے کہ وہ منیمم ورڈز میں زیادہ سے زیادہ معنی رکھتا ہے. تو ایھا المومنون کہہ دیتا تو کیا مرض حرج ہوتا، اس میں کیا پرابلم ہوتی. لیکن یہ جو اس طرح گھما کے بات کی ہے یا ایھا الذین آمنو، اس پہ کیا راز ہے؟ تو اللہ کے کوئی کلام میں جب بھی کوئی ایسی بات دیکھو تو اس کی حکمت کو تلاش کرو کہ اس میں کوئی نہ کوئی حکمت والی بات ہے. دیکھیے اس میں حکمت کیا ہے، پوری توجہ کیجیے گا. اس میں اللہ نے صاحبان ایمان کی تربیت کا ایک زبردست پوائنٹ رکھا ہے، نقطہ تربیت کا. وہ کیا ہے؟ غور سے سنیے، غور سے سنیے. توجہ نہیں دیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. توجہ کیجیے. اگر ہم کہتے، اللہ کہتا ہے کہ اے مومنوں، تو جو بھی جس گھر میں پیدا ہوتا تو اس گھر کے ایمان یا اس گھر کے عقیدے کے مطابق وہ مومن کہلاتا. ٹھیک ہے، اس نے کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو وہ مومن ہے. ہم شیعہ ہیں بائی برتھ، یس اور نو؟ ہمیں سے شاید ہوگا کوئی کہ جو بعد میں ہوا ہو، لیکن بہرحال بائی برتھ اکثر یہاں میکسیمم لوگ کیا ہے، میں اپنے لیے مثال کرتا تھا کہ کسی کو برا نہ لگے کہ میں بائی برتھ شیعہ ہوں. میرے ماں باپ شیعہ تھے، میرے دادا شیعہ تھے، میرے پردادا شیعہ تھے سب، تو ابھی میں شیعہ ہوں تو مومن ہوں. تو میں نے کوئی کمال کیا نہیں، میں نے ایمان لانے کے لیے کوئی جدوجہد کی ہی نہیں. توجہ ہے، میں نے ایمان لانے کے لیے کچھ بھی ایفرٹس نہیں ڈالے. آنکھ کھلی، بولنا سیکھا، والدہ نے مجھے سکھایا، ماں نے سکھایا، اس کے حساب سے میں مومن ہو گیا. اللہ اے مومنوں نہیں کہہ رہا ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے بہت سارے خاندانی بائی برتھ مومن ہوں، ہم ان سے بھی منہ نہیں لگاتے. ہم ان سے منہ لگاتے ہیں جو تحقیق کر کے خود آئے ایمان لے کر. دونوں باتیں الگ الگ ہو گئی نا. اے مومنوں، ہر بار آپ اعلان سے تو مومنین سے گزارش کی جاتی ہے، مومنین سے یہ التجا کی جاتی ہے، مومنین کو اطلاع دی جاتی ہے، یہ کہتے ہیں نا. اب سننے والے بائی برتھ مومن ہیں، پریکٹیکل ہے نہیں ہے، کبھی انہوں نے ایمان لانے کی کوشش کی ہے کہ نہیں کی ہے. مگر اللہ نے اے مومنوں نہیں کہا، بلکہ یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جنہوں نے محنت کی، مشقت کی، تحقیق کی، پھر ایمان لائے. یہاں بات ایمان لانے والے جو اپنی کوشش سے ایمان لاتے ہیں وہ قابل اہم فضیلت ہے، ان کی فضیلت ہے، ان کی اہمیت ہے کہ جو خود ایمان لے کر آئیں. ہم میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لے کے آیا نا، کیونکہ ایمان لاتے وہ ہیں کہ جو پہلے کہیے مومن نہیں تھے، لے آئے. اب ان سے خطاب ہے جو پریکٹیکلی آئے ہیں ایمان لا کر کے ایمان کے دائرے میں، اس لیے ان کو اللہ نے زیادہ اہمیت دی ہے. دوسرے لفظوں میں خاندانی یا زبانی مومنوں سے اللہ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ جو عملی طور پر مومن ہے انہی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا لینا چاہتا ہے. یہ چوتھا نقطہ ہے. پانچواں نقطہ غور سے سنیے گا. قرآن مجید میں اللہ نے 90 مرتبہ یا ایھا الذین آمنو کہا تو کسی نے چھٹے امام ہی سے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ علی علی زیادہ کرتے ہیں، آپ کے شیعہ بھی علی علی زیادہ کرتے ہیں، قرآن میں علی کا کہیں نام نہیں ہے. تو چھٹے امام نے فرمایا لعنت ہو اس پر کہ جو اس طرح سوچتا ہے کہ قرآن میں علی علی نہیں ہے. غور سے سنیے، امام مزید وضاحت فرماتے ہیں کہ کم سے کم 90 مرتبہ تو تم یہ پڑھتے ہو نا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. اس میں سب سے پہلا مخاطب علی ہے، پھر بعد میں باقی مومنین ہیں.
اصل میں یہ تمام مومنوں کی جان ہے. کائنات میں صرف ایک انسان ہے. یہ غور سے سنیے گا, میں بہت ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. پوری اس کائنات میں آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک اور اب سے لے کے قیامت تک ایک ہی انسان ہے کہ جس کی محبت کا نام ہی ایمان ہے. اور کوئی انسان نہیں ہے جس کی محبت کا نام ہی ایمان ہے, جس کے بغض ہی کو کفر کہا گیا ہے, جس کی بغض ہی کو نفاق کہا گیا ہے. عجیب بات تو یہ ہے کہ جب وہ صاحبان ایمان میں سر فہرست ہے تو کیسے کہہ سکتے ہو کہ اس کا ذکر نہیں ہے؟ 90 مرتبہ تو یا ایھا الذین آمنوا میں امیر المومنین ہے, 90 مرتبہ. باقی آیتوں میں اس کے فضائل کا کی انتہا نہیں ہے. کوئی کسی جگہ پہ آپ روک کر کے نہیں کہہ سکتے کہ یہاں کوئی اور بھی مراد ہو سکتا ہے. کسی نے آ کر کے رپورٹ دی کہ تم نے ممبروں سے علی پر لعن طعن کا سلسلہ شروع کیا, مگر رسول اللہ کے ایک صحابی ہیں جو بیٹھ کر تفسیر کا درس دے رہے ہیں, قرآن کی تفسیر کا درس دے رہے ہیں, اور بار بار وہ علی کی بات کرتے گئے. پکڑ کے لیا اسے, کون ہے وہ؟ کہا تم ان کی شان میں گستاخی بھی نہیں کر سکتے ہو. بہت وہ پھر بنی ہاشم سے بھی ہیں اور بڑی ان کی بہرحال دونوں طرف بہت زیادہ ویلیو ہے, اہمیت ہے. ان کا نام ہے عبداللہ ابن عباس. ابن عباس کوئی بھی سنی کتاب حدیث کی ایسی نہیں ہے کہ جہاں عبداللہ ابن عباس کی روایت نہ ہو, چاہے وہ بخاری ہو, چاہے وہ ترمذی ہو, سنن ابن ماجہ ہو, یا کوئی اور کتاب ہو. تو ان کے لیے تو ان کا تو کوئی تفسیر میں تو کہا کہ حبر القرآن ہو, حبر الامہ, امت میں سب سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والا. عام یہ اور بات ہے کہ بھول گئے کہ شاگرد میں جب اتنا علم ہے تو پھر اس کے استاد میں کتنا. یہ اور بات ہے کہ بھول جاتے ہیں ہمیشہ, کہ الٹا ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ جعفری کیوں ہیں, بجائے اس کے کہ ہم ان سے پوچھیں کہ آپ حنفی کیوں ہو, مالکی کیوں ہو, شافعی کیوں ہو. بھائی کسی میں استاد کے ہوتے ہوئے جرأت ہے کہ وہ شاگردوں کے پیچھے چلے. غلام پرستی چھوڑ کے امام پرستی کی طرف آتے تو بات سمجھ میں آتی. بھائی جن کو تم امام مانتے ان کے یہ امام ہیں, ان کے یہ استاد ہیں. ہم سے پوچھتے ہو کہ ہم جعفری کیوں ہیں. بات سمجھنے کی الٹا ہمیشہ اصل بات کو بھلا کر کے, نقل بات کو لا کر کے, ثانوی بات کو لا کے, سیکنڈری بات کو لا کر کے ہم سے بات ہوتا ہے. واپس آتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا میں 5واں نکتہ ذرا غور سے سنیے کہ جب بھی یہ پڑھیں آپ اگر صاحب ایمان ہیں تو کہیں لبیک اللہم لبیک. کیوں؟ کیونکہ اللہ ڈائریکٹ آپ سے خطاب کر رہا ہے. مگر ایک کہ آپ مومن نہ ہوں, مومن نہ ہو تو پھر لبیک نہ کہیں, مومن ہو تو کہیں لبیک. مجھ سے کیا فرمانا چاہتا پروردگار میرا؟ میں ہی ہوں صاحبان ایمان میں سے, میں بھی ایک ادنا صاحب ایمان ہوں. اے پروردگار تو مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے, فرما کیا فرمانا چاہتا ہے؟ یہ لبیک کہے نا. تو یہ 5واں نکتہ ہے, بہت امپورٹنٹ نکتہ. اب جو صاحبان ایمان ہیں ان سے اللہ اس آیت کریمہ میں, آیت نمبر 119 سورہ کہیے, بھول گئے اتنے جلدی, سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 ہے جس کی ہم تفسیر بیان کریں. یا ایھا الذین آمنوا, 2 چیزوں کا مطالبہ ہے تم سے اے صاحبان ایمان, 2 چیزیں. اتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو. تقوی کے بارے میں مسلسل آپ سنتے ہیں. تقوی کیا ہے؟ ہم جیسے شارٹ میں بات واضح کرتے ہیں, کسی کو مرچی لگتی ہے کسی کو نہیں لگتی. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کس کو مرچی لگتی ہے کس کو نہیں لگتی, ہم دیکھتے ہیں شارٹ میں جو بات ہو سکتی ہے وہ کیا ہے. مومن کون ہے؟ اس کی ڈیفینیشن, مومن وہ ہے کہ جس کا امیر علی ابن ابی طالب ہے. اور اگر کوئی پوچھے متقی کون ہے, متقی وہ ہے کہ جس کا امام المتقین علی ابن ابی طالب ہے.
وہاں پر بھی آپ ادھر جا نہیں سکتے. تو امام المتقین صرف ایک ہی کا لقب ہے پوری دنیا میں, پوری کائنات میں, مولا کائنات. اچھا, تقوی کی بات سمجھ میں کہ یہ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا کہ تقوی اختیار کرو. پھر وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, صادقین کے ساتھ ہو جاؤ, صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. اب سوال پیدا ہوتا ہے, اور مجھ جیسے طالب علم کا کام یہ ہے کہ سوال پیدا کرے. ٹھیک ہے, سوال کر کے اس کا جواب بھی ڈھونڈے نا. سوال یہ ہے کہ اللہ کیا یہ نہیں چاہتا کہ ہم بھی صادق بنیں؟ سوال کا ذرا سا مزہ لیجیے گا. سوال کیا ہے؟ اللہ کیا یہ نہیں چاہتا کہ ہم صادق بنیں, سچے بنیں؟ تو حکم تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اے ایمان والو, مومن بن گئے ہو, متقی بھی بن جاؤ اور صادق بھی بن جاؤ. ہونا تو یہ ہونا چاہیے تھا نا, ہونا یہ چاہیے تھا کہ اے صاحبان ایمان, اے مومنو, مومن بنے ہو تو دو اور کام کر لو, تقوی اختیار کر کے متقی بن جاؤ, سچ بولنا شروع کر کے صادق بن جاؤ. یہ زیادہ معقول نہیں لگ رہا آپ کو؟ فی الحال تھوڑی دیر کے لیے بہت اچھا لگ رہا ہے, مگر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم بھی صادق بن جاؤ, نہ, فرمایا صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. اب اس لطف کو آپ اور ہم نہ لیں تو کون لے گا کہ اللہ نے صادق بننے کا حکم نہیں دیا, صادقین کے ساتھ ہونے کا حکم دیا ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تم سے وہ چیز نہیں چاہتا کہ جو تمہارے لیے ناممکن ہو. اللہ اکبر, پتہ نہیں کتنے پہنچ گئے جہاں ہم کو لے جانا چاہتے ہیں, کتنے رہ گئے. وہ دونوں طرح کے لوگ سامنے میرے ہیں موجود, میں کسی کا نام نہیں لیتا, دونوں کو بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ کون پہنچ گئے, کون ابھی سوچ رہے کہ کیا کہہ گئے. وہ مولانا نے کیا کہہ دیا, توجہ سے سنیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. اللہ کبھی بھی آپ سے اس چیز کا مطالبہ نہیں کرتا جو آپ سے ممکن ہی نہ ہو. اگر اللہ فرماتا کہ تم صادق بن جاؤ تو یہ ممکن ہی نہیں کہ ہم صادق بن جائیں. کیا مطلب؟ اوکیشنلی سچ بولنا اور ہے, کبھی کبھی سچ بولنا اور ہے, یا چلو مانتے ہیں اکثر سچ بولنا بھی اور ہے, مگر سراپا سچ بن جانا اور ہے. سچے صحابہ میں تھے مگر مباہلہ میں صرف چند ہی تھے جو گئے تھے. جھوٹے کم ہو سکتے ہیں, سچے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, مگر 100% کوئی سچا ہو نہیں سکتا ہے, پاسبل نہیں ہے. اب صادق کی ڈیفینیشن سنیے گا. اللہ نے کہا کونوا مع الصادقین میں جو الف لام صادقین کے ساتھ لگا ہوا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹوٹل صداقت کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ ہو جاؤ. اور ہم ٹوٹل صداقت کے ساتھ ہو نہیں سکتے ہیں. اب غور سے سنیے, ٹوٹل صداقت کا کیا مطلب ہے؟ ہماری بات بھی سچی ہو, ہماری نیت بھی سچی ہو, ہمارا کام بھی سچا ہو, ہماری رفتار بھی سچی ہو, ہماری گفتار بھی سچی ہو, ہمارا کردار بھی سچا ہو, ہماری ہر ادا سچی ہو. یہ ہو نہیں سکتا. اگر کوئی ایسا ہو جاتا ہے تو اسی کو معصوم کہا جائے گا. محمد والے محمد بلندر سلوات. محمد والے محمد. اس لیے اللہ نے ناممکن چیز کا ہم سے مطالبہ نہیں کیا. تم بھی صادقین میں بن جاؤ, نہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. یہ ہو سکتا ہے. صادقین کے ساتھ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ غور سے سنیے, صادقین کے ساتھ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ فزیکلی جہاں وہ ہیں وہاں پر ہم بھی ہوں, جہاں وہ ہیں ہم بھی وہاں فزیکلی پہنچ جائیں, ایسا ہے؟
یہ ممکن نہیں ہے. اور اگر یہ بات ہوتی تو پھر اللہ کا مطالبہ پھر ناممکن ہو جاتا کہ ہم سارے صادقین کے ساتھ فزیکلی ہو نہیں سکتے ہیں. تو اللہ ایسا مطالبہ کیوں کرے کہ جو ناممکن ہے؟ ٹھیک. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مع صادقین میں جو معیت ہے وہ معیت پوری توجہ سنیے گا 3 چیزوں پر مبنی ہے. ایک، ان کے عقیدے کے مطابق اپنے عقیدے کو بناؤ. تمہارے عقیدے ٹیلی کریں. Your belief should be matched with their beliefs. First stage. دوسرا، تمہاری حرکات و سکنات بھی ان کو دیکھ کر کے اسی طرح بناتے چلے جاؤ. 2. 3، تمہاری باتوں میں جو تم کچھ جو بھی کہہ رہے ہو انہی صادقین کے مطابق ہو، ان سے ہٹ کر کوئی بات نہ ہو. ٹوٹل. یعنی یہاں عقیدہ، محبت، مودت، عمل، یہ ساری چیزیں ہم آہنگ ہوں، صادقین کے ساتھ ہوں تو آپ صادقین کے ساتھ ہیں. اب یہ زمان کی کوئی قید نہیں ہے. There is no time limit for this. جب بھی آپ ایسا کر سکے آپ ان کے ساتھ ہیں. جس زمانے میں بھی آپ ایسا کر سکے، جتنی حد میں آپ کر سکیں اتنی حد میں ان کے ساتھ ہیں آپ. ٹوٹل اگر کسی کی زندگی ان کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے تو کیا بات ہے، مگر جتنی مقدار میں بھی ہو جائے. جب اللہ یہ فرما رہا ہے کہ کوئی 2 رکعت نماز ہی ٹوٹل خلوص کے ساتھ پڑھ دے تو میں اس کو اپنا بندہ بنا لوں گا. تو سوچئے کہ اگر ہم صدق دل سے چند میٹھی باتیں عقیدے کو ظاہر کرتے ہوئے عمل کرتے ہوئے اہل بیت کی شان میں کر دیں تو ہم ان کے ساتھ ہیں. ساتھ میں ہونے کا یہ مطلب ہے اطاعت، ٹوٹل ان کی اطاعت کرنا ہے. obedience to them. کونوا مع الصادقین میں صادقین سے مراد کون ہے؟ آپ نے خود بتا دیا تو پھر کیا ہمیں دوبارہ سننا ہے؟ جی ہاں، صادقین سے مراد صرف معصومین ہی ہیں، کیونکہ معصومین کے علاوہ کسی کے ساتھ اللہ نے چلنے کو روکا ہے. قرآن مجید میں 18 ایسے لوگوں کے ساتھ نہ چلنے کا حکم ہے. کتنے؟ 18. فاسقوں کے ساتھ نہ ہو جانا، منافقوں کے ساتھ نہ ہونا، کافروں کے ساتھ نہ ہونا، مشرکوں کے ساتھ نہ ہونا، جھوٹوں کے ساتھ، مکاروں کے ساتھ نہ ہونا، پست خاندان کے لوگوں کے ساتھ نہ ہونا. یہ عجیب بات ہے، پست خاندان کے ساتھ کے لوگوں کے ساتھ نہیں ہونا. اللہ کس طرف اشارہ کر رہا ہے؟ کہا ہم نے 2 خاندان تمہارے سامنے رکھے ہیں. ایک خاندان کو ہم نے شجرہ ملعونہ کہا ہے اور ایک خاندان کو شجرہ طیبہ کہا ہے. ایک طیبہ خاندان ہے، پاک و پاکیزہ خاندان ہے، اور ایک خبیث خاندان ہے. دونوں میں سے ایک کو تم چننا، ایک کے ساتھ چلنا. جو سنگ دل ہے، کنجوس ہے، اس کے ساتھ نہ رہنا، اس کے ساتھ دوستی بھی نہ کرنا. دوستی کرو گے نقصان ہی نقصان ہوگا. ضرورت پر کبھی وہ تمہاری مدد نہیں کرے گا. جب تمہاری گرم ہے تو تمہارے ساتھ ساتھ چلے گا. ایسے ساتھ رکھنے کا فائدہ کیا؟ اس طرح 18 قسم کے لوگوں کو کسی وقت ہمیں موقع ملے تو انہیں 18 ہی لوگوں کو ہم ڈسکلوز کرتے، تھوڑی سی وضاحت کرتے، مگر مختصر ہم نے بتا دیا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ چلنا نہیں. تو پھر کس کے ساتھ چلنا؟ سچوں کے ساتھ چلنا، جو سراپا سچ ہیں، سچائی کی بنیاد ہے. وہ اگر زبان سے کوئی کلمات ظاہر کرے تو اس کو حدیث کا درجہ حاصل ہو جائے، حدیث کا درجہ حاصل ہو جائے. وہ جب زبان سے کچھ کہیں تو وہ آیات الہیہ کا ترجمہ بن جائے. ایسی وہ ہستیاں ہیں جن کو صادقین کہا گیا ہے، اور وہ 14 ہستیاں ہیں جو ابھر کے صادقین میں آ جاتے ہیں. صادقین 14 ہیں، صدیق کتنے؟ صادقین سے بھی ایک مرحلہ آگے ہے.
صادق میں اور صدیق میں فرق کیا ہے؟ اب میری گفتگو سمیٹ رہا ہوں جلدی جلدی. صادقین اور صدیقین میں فرق کیا ہے؟ صادق جو سراپا سچ بولتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. صدیق کیا ہے؟ سچ بھی بولتے ہیں، سچ کا ساتھ بھی دیتے ہیں، اور سچائی کی حمایت میں اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار. تو ممکن ہے کہ کوئی صادق ہو اور صدیق نہ ہو، مگر ہر صدیق صادق بھی ہوا کرتا ہے. ہر صدیق صادق بھی ہوا کرتا ہے. سرکار دو عالم نے فرمایا، اور اس کو ابن ماجہ نے، سنن ابن ماجہ نے بھی لکھا، اہل سنت کی بہت ساری کتابوں میں بھی موجود ہے حدیث، اور ہمارے یہاں بھی حدیث موجود ہے. سرکار دو عالم سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، قرآن میں صدیق کا، صدیقین کا بڑا مقام ہے، صدیق کون ہے؟ فرمایا کائنات میں صرف 3 صدیق ہیں. ہمیشہ 3 سے نفرت نہ کریں. 3 صدیق ہیں. کتنے صدیق ہیں؟ 3. پہلا صدیق سرکار کی حدیث میں حبیب نجار ہے، جو سورہ یاسین میں جس کا ذکر ہے. ایک حبیب نجار، اور دوسرا آل فرعون میں ایک تقیے میں رہنے والا مومن ہے، جسے مومن آل فرعون کہا گیا، قرآن مجید میں موجود ہے، اس کا ذکر موجود ہے. اور تیسرا صدیق علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اور حدیث کے لفظ ہیں کہ ان 3 میں جو افضل اور اکبر صدیق ہے، صدیق اکبر ہے، وہ صرف میرا مولا ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام. کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ ہم صدیق اکبر کے لقب کو زبان پر بغیر نام لیے لیتے ہیں تو ہمارا ذہن کسی خرابے کی طرف جاتا ہے. کتنی تکلیف دہ بات ہے. سمیٹو باتوں کو، ہمارے پاس ٹائم بالکل نہیں ہے. 5 منٹ رہ گئے. ماتم بھی کرنا چاہ رہے تھے 2 جملے مسائل کے. چھٹے امام کی زندگی علم اور معرفت کی زندگی ہے. اللہ نے باقی اماموں میں سب سے زیادہ، میں کسی اور موقع پر یہ ذہن میں رکھے گا، یہ ڈیوز ہے، بہت ساری ڈیوز ہے. ہر امام کی شہادت ولادت جب بھی آئے، آپ کا مطالبہ کرنا آپ کا حق ہے کہ آپ جس سے بھی جو بھی مجلس پڑھے اس سے کہیں ممبر سے جانے سے پہلے کہ ہم جس امام کی مجلس میں بیٹھے ہیں آپ اسی امام کی جو خصوصیات ہیں وہ بتائیں. ہر شیعہ کو معلوم ہونے چاہیے، ہر امام کی خصوصیات ہوتی ہیں. تو چھٹے امام کی ایک خصوصیت جلدی جلدی بتاتا ہوں. چھٹے امام کی ایک خصوصیت ہے کہ اللہ نے آپ کی باقی اماموں میں سب سے زیادہ عمر دی تھی، مگر یہ عمر بنو امیہ کے بعد، بنو عباسیہ کے آنے کے بعد کتنی تکلیف دہ تھی، آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے. آپ کے مقابل میں لوگوں کو لا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے، امام بنا کے بٹھا دیا جاتا ہے. کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ آپ کے شاگرد 1 سال 2 سال پڑھ کے جاتے ہیں اور آپ کے مقابل میں بیٹھ جاتے ہیں مسند بچھا کے، اور لوگ ان کی طرف جا رہے ہیں، میجارٹی ان کی طرف جا رہے ہیں. کتنی تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ کسی کو آپ صرف کچھ علم دیں اور وہ جا کر کے مسند نشین ہو جائے اور میجارٹی لوگ اس کی طرف جائیں، اور امام جنہوں نے علم دیا ہے اس کی طرف لوگ زیادہ نہ آئیں. بہت زیادہ مصائب ہیں. میں ایک جملہ امام کو بار بار اس وہم سے کہ امام شاید منصور دوانقی کی حکومت کا تختہ الٹنے والے ہیں، بار بار اذیت پہنچائی گئی. بار بار گھر کے اوپر جا کے چھان بین کے لیے حملہ ہوتا تھا، گھر میں جا کے چیزوں کو اٹھایا جاتا تھا، کتابوں کو پھاڑ دیا جاتا تھا، جلا دیا جاتا تھا. امام کی آبا تک جلا دی گئی. اور امام ہر مصیبت کو اپنی جد کی مظلومیت کو یاد کر کے برداشت کیا کرتے تھے. فرماتے تھے کہ مجھے تو تکلیف ہو رہی ہے، مگر یہ میرے آبا کا جلنا اس خیمے کے جلنے سے بہت آسان ہے کہ میں اس کو جیل لوں. خیموں میں آگ لگا دی گئی ہے، مجھے زبردستی پکڑ کے لے جا رہے ہیں. کہ ایک روایت میں ہے کہ جب آپ کو لے جا رہے تھے تو آپ کے پاؤں زخمی ہو گئے، اس قدر کھینچ کے آپ کو لے گئے، مگر اس زخمی
حالت کو امام نے چھٹے امام نے برداشت کر لیا. کیوں برداشت کر لیا؟ کیونکہ آپ کے جد کی حالت کو جانتے تھے. آپ کے دادا سید سجاد کے گلے میں توق خاردار تھی، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، گلے میں توق خاردار تھی، اور ایسی حالت تھی کہ جب آپ چلتے تھے تو درے آپ کی پشت پر مارے جاتے تھے. امام چھٹے امام نے اسی لیے بار بار وصیت پہ فرمایا، اپنے لال سے کہا بیٹا میرے لیے مصیبت کے لیے مجلسوں کا اہتمام کرنا، اور بھی عرفات کے میدان میں میری مجلس کا برپا کرتے ہوئے ایک چیز کا خیال رکھنا، جب بھی میری مصیبت بیان کرنا اس کے اختتام پر جد مظلوم حسین کے مسائل بیان کرنے کا حکم دینا، اس لیے کہ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے میرے مظلوم جد حسین، آپ سے زیادہ کسی کو مصیبت نہیں پہنچائی گئی. کسی امام کو جو اذیت پہنچی ہے اس معراج پر اس درجے پر نہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ جب کوئی مصیبت کا بھی تم احساس کرو تو صرف حسین کی مصیبت کو یاد کرو، پانی بھی پیو تو حسین کی پیاس کو یاد کرو، کیونکہ امام نے خود فرمایا تھا انا قتیل العبرات، مجھے رلا رلا کر کے مارا گیا ہے، مجھے تڑپا تڑپا کے شہید کیا گیا ہے. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین.